اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ دوستان ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر کہ ہم اس کے گھر میں اس کے مبارک دین سے کچھ سننے سیکھنے کے لیے موجود ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، قل میرے محبوب آپ فرمائیے، انما انا بشر مثلکم، کہ میں آپ کی طرح کا بشر ہوں، میں تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ کہیں کہ میں آپ کی طرح کا بشر ہوں، لیکن ساتھ یہ بھی اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ آپ یہ بھی فرمائیں یوحی الی، کہ میری طرف وحی آتی ہے۔ اس کو پنکھے کو آف کر دیں، میری طرف وحی آتی ہے۔ اب یہاں پہ جو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، قل انما انا بشر مثلکم، میرے محبوب آپ فرمائیے کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ اہل محبت جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اللہ پاک نے جو ارشاد فرمایا ہے یہ حکمت سے خالی نہیں، ورنہ کوئی بھی اہل محبت، کوئی بھی اہل ایمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا کہنے کی جرت نہیں کرتا۔ اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ کافر لوگ جو ہیں وہ آپ کو اپنے اوپر قیاس کرتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہیں آئینہ، آئینے میں بندہ جب دیکھتا ہے تو اس کو اپنی شکل نظر آتی ہے۔ کافر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو ان کو اپنا چہرہ نظر آتا تو وہ پکار اٹھتے بھی آپ کوئی ایسے خاص تو نظر آتے کوئی نہیں ہے۔ اب بات دیکھنے میں ہوتی ہے نا بھئی، ایک دیکھنا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا، ایک دیکھنا ہے بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور ایک دیکھنا ہے ابو جہل کا۔ حضرت بلال تو اس طرح سرکار کو دیکھتے ہیں کہ سرکار کے جلووں کے گھونٹ پیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا ادائے دید، اقبال نے کہا تھا حضرت بلال کی شان میں، کہتے ہیں ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ اے بلال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس طرح دیکھتا تھا جیسے کوئی عاجزی سے نماز پڑھتا ہے، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ اور اقبال فرماتے ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ کہتے ہیں کہ اے بلال، جو تجھے عشق ہونا تھا نا، ازل سے ابتدا سے ہی اللہ تعالیٰ نے تیرے عشق کا جو ترانہ ہے وہ اذان بنا دیا۔ میرے محبوب کا ایک عاشق ہوگا، وہ میرے محبوب کے لیے کوئی گیت گانا چاہے گا، میرے محبوب کے گن گانا چاہے گا۔ اللہ نے اس کو ازل سے کمپوز کر دیا کہ ہاں میرے محبوب کا عاشق جب وہ گیت گائے تو وہ گیت کون سا ہوگا؟ اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ حضرت بلال سرکار کے نظارے کے لیے نماز کے بہانے سرکار کا دیدار کرتے ہیں۔ تو عاشق لوگ جانتے ہیں۔ اب اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ وہ لوگ اپنی طرح سمجھتے تھے، تو آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے یار، میں تمہاری طرح، میری بات تو سنو نا۔ یہ ہے انداز کہ بھی ٹھیک ہے، اگر تم اسی پر راضی ہو تو ٹھیک ہے، میں تمہاری طرح، تاکہ وہ بات سنیں۔ دیکھیں، اگر ایک بندہ کہتا ہے، یعنی ایک بندہ کوئی ہمیں بات بتانے لگا ہے، ہم اس کی بات اس وجہ سے ممکن ہے کہ ہم مانیں ہی نہ، اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ نظر آنے میں انسان ہے، اصل میں تو یہ جنوں میں سے ہے، تو یہ ممکن ہے کہ ہم اس کی بات نہ مانیں۔ اگر ہمیں پتہ چلے کہ یہ فرشتہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، تم بھی نماز پڑھو، نہیں جی تم فرشتے ہو نا، تم تو پڑھ سکتے ہو، ہم نہیں پڑھ سکتے۔ اللہ نے اپنے محبوب کے لیے یہ انداز اختیار کروایا کہ میرے محبوب آپ ان سے کہو کہ میں ظاہری طور پر دکھنے میں تم جیسا ہوں، دکھنے میں تم جیسا ہوں، ورنہ سرکار نے ہی فرمایا ہے کہ میری حقیقت میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، میری حقیقت میرے رب کے سوا
کوئی نہیں جانتا۔ مولانا عبدالستار نیازی صاحب فرماتے ہیں قریب مصطفیٰ ہے کوئی کوئی، مزے یہ لوٹتا ہے کوئی کوئی، بشر سمجھا انہیں لاکھوں نے لیکن حقیقت آشنا ہے کوئی کوئی۔ حقیقت آشنا، یہ تو رب جانتا ہے نا کہ سرکار کی حقیقت کیا ہے، لوگ ظاہر دیکھ کے تبصرے کرنے لگ گئے۔ دوستو، کیا بیٹا یہ کہہ سکتا ہے کہ میں باپ جیسا ہوں؟ نہیں کہہ سکتا نا، بیٹا باپ جیسا نہیں ہو سکتا۔ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، روشنی اور اندھیرا برابر نہیں ہو سکتے۔ پتھر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جانور جیسا ہوں، جانور یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں انسان جیسا ہوں، کوئی عام انسان یہ نہیں کہہ سکتا میں کسی مسلمان جیسا ہوں، کوئی عام مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کسی ایمان والے جیسا ہوں، کوئی ایمان والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کسی ولی جیسا ہوں، کوئی ولی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کسی غوث جیسا ہوں، کوئی غوث یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں غوث اعظم جیسا ہوں، غوث اعظم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں کسی صحابی جیسا ہوں، کوئی صحابی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں صدیق اکبر جیسا ہوں، کوئی نبی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نبیوں کے امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا ہوں۔ اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو بڑی الگ شانیں دی ہیں۔ آپ ہیں تو بشر لیکن نور بھی ہیں۔ عقیدہ کیا ہے؟ نہ بشریت کا انکار ہے نہ نورانیت کا انکار ہے۔ پرابلم یہاں ہوتی ہے، کچھ بندے کرتے ہیں کہ نہیں جی آپ بشر ہی ہیں، بھئی بشر ہی ہیں تو یہ بات ابو کو بھی بولا کرو نا، ابو کو ابو نہ بولا کرو، بشر کہا کرو، امی کو امی نہ کہا کرو، بشر کہا کرو، دادا کو بھی بشر کہا کرو، جی استاد کو بھی بشر کہا کرو۔ اپنا جو افسر ہوتا ہے اس سے تو بڑے تمہیں مطلب ہوتے ہیں، اس کو بھی بشر کہا کرو، اور ساتھ یہ بھی کہا کرو بھی آپ ہمارے جیسے ہی ہیں، اتنے بڑھ نہ بوو تسی ساڈے ہار دے ہی ہو، ہیں جی۔ استاد جو ہے، استاد کے بارے میں بندہ ایسا کہنا شروع کر دے۔ دوستان ذی وقار، اب جو امام ہوتا ہے مقتدی کہہ سکتا ہے کہ میں امام جیسا ہوں؟ قربان جائیں، جو نبیوں کے سلطان، جو نبیوں کے امام، جن کی یہ شان ہے کہ آپ جدھر آپ کا چہرہ ہو جائے ادھر ہی خوشیاں اور بہاریں آ جائیں۔ سرکار وہ کہتے ہیں نا وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں، سرکار جدھر چہرہ کر دیں ادھر بہاریں آ جاتی ہیں۔ سرکار کیوں جدھر سرکار دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ ہمارے شام میں برکت نازل فرما، ہیں جی، اے اللہ ہمارے یمن میں برکت فرما۔ ایک صحابی بولے حضور ہمارے نجد کے بارے میں بھی دعا کر دینا، ہمارے نجد کے بارے میں بھی دعا کر دینا۔ فرمایا آپ نے اس کے لیے دعا نہیں فرمائی، فرمایا کہ وہاں سے فتنے نمودار ہوں گے، وہاں زلزلے آئیں گے اور وہاں سے شیطان کا سینگ ظاہر ہوگا، اور شیطان کا سینگ ظاہر ہوا آج سے 200 سال پہلے، جس کا نام تھا محمد بن عبد الوہاب نجدی، تھا پیروں کے گھرانے سے، اس لیے اس نے جو بکواسات بھی کیے لوگوں نے مان لیے۔ اپنے والد صاحب کی محفل میں بیٹھا ہوا ہوتا، اس نے کچھ ایسے سوال کر دیے، والد صاحب نے اس کو محفل سے نکال دیا، کیونکہ سوال بھی تو کوئی طریقہ ہوتا ہے نا، سوال کرنے کے بھی آداب ہوتے ہیں۔ اگر کوئی یہ سوال کرنا شروع کر دے کہ اللہ کس چیز دا بنے ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، تو پھر یہ تو بالکل الٹی مت ہے نا۔ تو سوال کرنے کے بھی کچھ انداز ہوتے ہیں۔ اچھا سوال کہتے ہیں کہ یہ آدھا علم ہوتا ہے۔ تو اس نے الٹے سوال کیے، والد صاحب نے در سے نکال دیا۔ اب اس کا جو بڑا بھائی تھا نا سلیمان بن عبد الوہاب نجدی، اس نے اپنے بھائی کی حرکتیں نوٹ کی تو بھائی کی رہنمائی کی کہ یہ طریقہ تمہارا درست نہیں ہے، غلط کر رہے ہو، لیکن کوئی نہ مانا۔ والد صاحب جب فوت ہو گئے اس کے بعد اس کو کھل کھیلنے کا موقع مل گیا، اس نے وہ برے عقائد امت کو دیے۔ ایک اس نے کہا، اوضح البراہین کتاب کا نام ہے، اس کا ایک قول وہاں موجود ہے، کہتا ہے کہ میرے ہاتھ کی لاٹھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ فائدہ دینے والی ہے۔ استغفر اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے تو سانپ وغیرہ مار سکتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مر چکے ہیں۔ استغفر اللہ۔ یعنی جن لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا کہا، انہوں نے اس پر بریک نہیں لگائی، سرکار کی ساتھ ساتھ انسلٹ بھی کی۔
تو عقیدہ تو یہ ہے کہ سرکار بشر بھی ہیں، سرکار نور بھی ہیں، لیکن اہل محبت نورانیت پر اصرار کرتے ہیں، بشریت کا تو اقرار کرتے ہیں۔